الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا اردو زبان میں یہ چھٹا حلقہ ہے جس کا عنوان ہے حضرات انبیاء علیہم السلام کا مقام اور قادیانی اسلوب تعامل۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی کی جملہ مخلوقات میں حضرت انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر انسانوں میں رتبہ میں اعلیٰ و افضل حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا حق تعالی شانہ نے اس منصب جلیل مقام نبوت کے لیے خود انتخاب فرمایا۔ انہیں اللہ تعالی نے اپنے اور اپنی مخلوق کے مابین سفارت کا اعلیٰ و افضل منصب عطا فرمایا۔ حق تعالی شانہ نے اپنی خصوصی عنایت سے حضرات انبیاء علیہم السلام کی گناہوں سے حفاظت فرمائی، عصمت فرمائی، پھر معجزات سے ان کی تائید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے وظیفہ رسالت و نبوت اور اللہ اور اس کی مخلوق کے مابین تعارف کی ادائیگی کو کما حق ادا فرمایا۔ سب انبیاء علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی عظمت کا اعتراف اہل ایمان کا جزو ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار یا اہانت مؤمنین کے ہاں یہ موجب کفر عمل ہے۔ رہا قادیانیت کا اسلوب، تو وہ تمام آسمانی ادیان اور ان کی طرف منسوب امتوں کو بلکہ دیگر انسانی سوسائٹیز کو محض مرزا غلام احمد کی شخصیت اور اس کی تجدیدات، وہ تجدیدات جو دراصل دین کے اندر تحریفات ہیں، ان کی فکری غلامی میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ اسی ہدف کے حصول کے لیے مرزا غلام احمد اور اس کے نگرانوں اور اس کے پیروکاروں نے مرحلہ وار تدریجی منصوبہ بندی اس طرح کی ہے کہ اولاً حضرات انبیاء علیہم السلام اور علماء ادیان کی عظمت کو بیان کیا جائے، پہلا مرحلہ یہ ہو۔ پھر ان کی شخصیات میں جرح و قدح کیا جائے، یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ پھر اپنے مجدد مرزا غلام احمد کی شخصیت، اس کی عظمت اور اس کی تعلیمات کو تجدیدات کا نام دے کر انہیں متعارف کرایا جائے۔ اس مرحلے کے بعد پھر صرف اپنے ہی آپ کو فرقہ ناجیہ قرار دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا جائے کہ اہل تحقیق تو صرف ہم ہی ہیں، یہ مسلمان تو اہل تقلید ہیں، ان کے معتقدات تحقیق سے نہیں ثابت، بلکہ یہ تو اپنے بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بغیر تحقیق کے۔
عمومی دنیا اور خصوصاً عالم اسلام کو درپیش مسائل اور ان کی مشکلات کے حل کو پھر اپنے مزعوم آسمانی مامور و مبعوث اس کے ساتھ جوڑا جائے، اور لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ان کو جتنی سزا مل رہی ہے اور جتنی بد امنی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے مرزا غلام احمد جو آسمانی مبعوث تھے ان کو قبول نہیں کیا۔ اگر انسان اپنے مسائل اور اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ صرف یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کی بطور نجات دہندہ عالم اس کی بیعت میں داخل ہو جائیں، اور بس یہی ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ مختصر وہ طریقہ تعامل ہے جو قادیانیت نے اختیار کر رکھا ہے، اور جس کا وہ اپنے ذرائع ابلاغ عامہ پر کھلے طور پہ اظہار کرتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب اس منصوبہ بندی کا قادیانیت کے اصل مراجع سے ہم مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ رہا اس کا مشاہدہ تو وہ کوئی بھی شخص قادیانیت کے ذرائع ابلاغ عامہ سے روزانہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اب مرحلہ وار ترتیب اس منصوبہ بندی کی کچھ یوں ہے۔ انبیاء کی عظمت کا اعتراف، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور کیسے اعتراف؟ کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کو جزو ایمان کہا جائے، اور ان کی تحقیر اور اہانت کرنے والے اس کی تکفیر کی جائے۔ یہ خود مرزا غلام احمد صاحب کا اسلوب ہے۔ وہ چشمہ معرفت صفحہ 39 جو روحانی خزائن میں 390 صفحہ اور 13ویں جلد میں مندرج ہے، مرزا صاحب یوں کہتے ہیں: اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی۔ اب دیکھ لیں کہ کیسے پہلے مرحلے میں انبیاء کی عظمت کا اعتراف کیا گیا اور ان کی تحقیر اور اہانت کو موجب نزول غضب الہی قرار دیا گیا، اور کہا کہ یہ سب سے بڑی معصیت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کے کسی نبی کی اہانت کا کوئی انسان مرتکب ہو۔ دوسرا مرحلہ دیکھیے کہ انبیاء کی عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے کہ ان تمام انبیاء کا مظہر اتم اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ پھر آپ مرزا غلام احمد صاحب کو دیکھ لیجئے۔ مرزا غلام احمد حقیقت الوحی صفحہ 74 کے حاشیے میں یوں رقم تراز ہے: خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ اب دیکھیے اسی چہرے کا دوسرا رخ کیا ہے۔ یہاں تک تو عظمت کا عقیدہ اور عقیدت کا اظہار ہو رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جا سکے کہ انبیاء علیہم السلام کی عظمت کے باب میں وہ بھی انہی کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں
اور مسلمانوں کے علماء اور تمام امتوں کے بڑوں کی ان کے دلوں میں بڑی عقیدت ہے۔ اب اگر دوسرا رخ دیکھیں تو آپ غور کریں کہ حقیقت الوحی کے تتمہ صفحہ نمبر 135 پر کیا لکھتے ہیں؟ میں اسی بات کا قائل ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اجتہاد میں غلطی نہیں کی۔ اب دیکھیے کہ انبیاء کے غلط کار ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ مرزا صاحب کا کام تو تبھی بنے گا کہ وہ ان سے آگے نکلنے کے مدعی ہوں، تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اسی طرف انہوں نے اپنا قدم بڑھایا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 137 پہ رقم دراز ہے، خدا تعالی نے میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ غور کیجئے کہ یہ نوح وہی حضرت نوح علیہ السلام ہے جن کے بارے میں چند سطر پہلے آپ نے سنا کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نوح ہوں، یعنی ان کے کمالات کا مظہر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب جناب عالی نوح پہ سبقت کا دعویٰ ہو رہا ہے، یعنی اگر یہ کمالات جو میرے لیے اللہ دکھلا رہا ہے اور یہ نشانات جو میرے لیے دکھلا رہا ہے نوح کے لیے دکھلاتا تو ان کی قوم ہلاک نہ ہوتی، یعنی وہ ان پہ ایمان لاتے اور پھر ہلاکت سے بچ جاتے۔ تو گویا میرے نشانات نوح کے نشانات سے بڑھ کر ہیں۔ نہ صرف اس میں سبقت کا دعویٰ ہے بلکہ حضرت نوح کی تحقیر کا بھی پہلو ہے، وہی تحقیر جس پہ مرزا صاحب خود کفر کا فتویٰ دے چکے اور جسے موجب غضب الہی بتا چکے۔ عجیب تناقض ہے یہ، جس کی اہل عقل و ایمان کے کلام میں مثال ہی نہیں ملے گی۔ اب اس سے غرض آخر کیا تھی؟ اس طرز تحریر سے غرض کیا ہے وہ ان کے اس کلام سے واضح ہو رہی ہے جس سے مرزا غلام احمد نے 40 اس کے نمبر 3 کے تحت صفحہ نمبر 38 میں یہ لکھا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے یہ معنی ہے کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیا تم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونے پر اپنے تئیں بناؤ۔ قابل غور و تأمل بہت سی یہاں امور ہیں اس عبارت میں کہ اللہ نے جو کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل ایمان کو کہ تم مسجد حرام کے اندر مقام ابراہیم جو ہے اسے جائے مصلی، جائے نماز یعنی مصلی نماز کی جگہ بناؤ، اور پھر اس کو یہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ابراہیم یعنی میں جو ہوں مرزا غلام احمد، میں جو بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی عبادتوں اور اپنے عقیدوں میں مجھے وہ لوگ نمونہ بنائیں۔ اس قرآنی آیت کے اندر کس سے خطاب ہو رہا ہے؟
یہ پہلے ہی پارے میں سورۃ البقرہ میں ہے، اور بات واضح ہے کہ یہ خطاب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے اور آپ کے صحابہ کرام اس کے مخاطب ہیں، مگر اسے اپنے اوپر فٹ کرنا یا اپنے رفقا پہ فٹ کرنا کتنی بڑی جرت ہے، العیاذ باللہ۔ مرزا صاحب کے مذکورہ کلام میں اور حوالے میں دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مقام ابراہیم تو اہل اسلام کے ہاں معروف جگہ ہے، اور یہ مسجد حرام کے اندر ہے، متعین مقام کا نام ہے، تو گویا اس میں بھی تحریف کر رہے ہیں۔ تیسری بات یہاں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے مخصوص پیغمبر کا نام ہے، جد الانبیاء ہے، اب ان کی جگہ اپنے آپ کو ابراہیم بنا لینا کتنی بڑی تحریف ہے۔ غور کریں اہل اسلام عموماً اور خصوصاً قادیانی حضرات کہ اس تعویل کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے۔ ایسی تعویل کو تجدید کہنا اور پھر انسانوں کے سامنے اسے پیش کرنا، غور کیجئے قرآن حکیم نے اپنی آیات کو ان مدلول اور مفاہیم پہ فٹ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہ ہو، اس سے ہی الحاد فی آیات اللہ فرمایا ہے، اور الحاد فی آیات اللہ یعنی اللہ کی قرآن کا اقرار کر کے پھر اس کی وہ تفسیر کرنا جو اللہ نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے نہیں کی، یا اس کے خلاف تفسیر کرنا، اسے خود قرآن حکیم نے کفر قرار دیا، بلکہ اس کے لیے بڑی شدید وعید قرآن حکیم میں نازل ہوئی کہ جو لوگ ہماری آیات میں الٹے معنی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کے اس عمل کا باری تعالیٰ کو خوب علم ہے، مگر الفاظ کو ماننے کا دعویٰ اور اپنے مقاصد ذمیمہ کے لیے ان کے اندر نئے معنی اور مفہوم داخل کرنا کتنی بڑی جرت ہے اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کلام کے متکلم یعنی ذات باری تعالیٰ کے حق میں۔ اور پھر اللہ کا کلام جن مقدس ہستیوں کے لیے نازل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ملت حنفیت کے باپ ہیں، انبیاء کے جد ہیں، جن کی ذریت میں اللہ نے انبیاء بھیجے، اور ہم روز مسلمان اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم پڑھتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے ابراہیم سے مراد میری ذات ہے، کس قدر جرت ہے اور گستاخی ہے۔ اللہ کے کلام میں، اللہ کے اس کلام کے جن کے بارے میں نازل ہوا اس مقدس ہستی کے بارے میں، اور پھر خود متکلم ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ خود مرزا صاحب اس اہانت پر ہی یہ تکفیر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں کہ اللہ کے انبیاء پہ ایمان واجب اور ان کی اہانت کسی بھی درجے میں موجب غضب الہی اور کفر۔ اب یہ کیسا تناقض ہے، ایسا تناقض کہ جس کی زد معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ پہ، پھر ان کے کلام پہ، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پہ، پھر خود سید الرسل اور ان کے صحابہ کرام پہ پڑ رہی ہو۔ مرزا غلام احمد ہیں کہ ایسی تحریفوں پر پھر وہ مدعی مجددیت بھی ہیں، مدعی محدثیت بھی ہیں، پھر آگے جا کے مدعی نبوت بھی بن بیٹھے ہیں۔
اور یہ جماعت ہے کہ بلا تأمل، بغیر غور و فکر کے آمنا وصدقنا کہہ کر اندھی تقلید میں مبتلا ہے۔ میری دعوت ہے ان حضرات کو کہ فکر و تأمل سے کام لیں اور غور کریں۔ پھر پانچویں بات یہ کہ دعویٰ یہ ہے کہ تم سب اپنی عبادتوں اور عقیدوں میں مرزا غلام احمد کی اتباع اور اقتداء کرو، یعنی ان کی اقتداء کرو، یعنی تم سب بھی ان عظماء کی عظمت کو دل سے نکال کر صرف مجدد قادیانیت مرزا غلام احمد کی عظمت اور انہی کے طریقوں اور انہی کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے تو حضرات انبیاء کو اسوہ حسنہ ٹھہرایا، اسوہ حسنہ ان کی ذوات کو ٹھہرایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ تو ان سب نمونوں کو چھوڑ کر، حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، جناب رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر، ان سب نمونوں کو چھوڑ کر اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تم میری ذات کو اپنے لیے اپنے عقیدے اور عقیدت میں نمونہ بناؤ۔ تو یہ پانچویں بات تھی ان کے اس بیان میں۔ چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کھلے اور واضح طور پہ اپنے اہداف کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ رہ ہی نہیں جاتا کہ قادیانیت کے ہاں سب عظماء کی عظمت کی تو نفی ہی نفی ہے، اور اس بات اگر ہے تو صرف مرزا غلام احمد کی ذات کے لیے ہی ہے اور انہی کا اعتراف ہے، جس کے حصول کی خاطر اگر انہیں اسلام کے دائرہ سے باہر بھی نکل جانا پڑے تو یہ بھی انہیں منظور بھی ہے اور ان کے لیے آسان بھی ہے۔ غور کریں حضرات کہ مرزا غلام احمد صاحب ایک وقت میں یوسف بھی بنتے ہیں، پھر اس سے آگے کا رخ اختیار کرتے ہیں، اور ببانگ دہل اپنی فضیلت اور اپنی فضیلت کی دلیل کو یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب براہین احمدیہ کے صفحہ 99 میں یوں رقم دراز ہے، پس اس امت کا یوسف یعنی یہ عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ تأمل کریں اس تحریر میں کہ مرزا صاحب کا اپنے لیے اللہ کے عظیم الشان نبی سے افضلیت کا کس طرح سے دعویٰ ہے۔ پھر اس کی دلیل بھی ہے کہ اسرائیلی یوسف کا جیل جانا اور میرا جیل سے محفوظ رہنا یہ میرے افضل ہونے کی دلیل ہے اور ان کے مفضول ہونے کی۔ یاد رکھیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایسی عیب جوئی اور ان کی شان میں ایسی گستاخی، اور پھر یہ بھی کہ میں امتی ہوں اور پھر امتی ہو کے نبی سے افضل ہوں، یہ باتیں ایسی ہیں جو اسلام کے اجماعی عقیدہ کی کھلی مخالفت ہے۔ اور دیکھیں کہ مرزا غلام احمد انبیاء سے کس طرح مساوات کے مرحلے میں آتے ہیں، پھر ان پر تفوق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جملہ انبیاء علیہم السلام ان کے ساتھ برابری، پھر ان پر تفوق اور فضیلت کا دعویٰ۔ دیکھیں نزول مسیح کے صفحہ 100 پر اپنے منظوم فارسی کلام میں ایک ہی جگہ اکٹھے طور پر یہ دعوے موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں انبیاء گرچہ
بود اند بسے من بعرفان نہ کمتر ذکر سے آنچ دادست ہر نبی را جام داد آن جام را مرا بتمام زندہ شد ہر نبی با آمدنم ہر رسول نہاں بے پیر ہنم کم نیم زاں ہما برو یقین ہر گویت درو ہست لعین۔ اب اس کلام کا اردو میں خلاصہ ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں اگرچہ انبیاء کی تعداد کثیر ہے، میں ان میں سے کسی سے بھی معرفت میں کم نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہاں تک تو مساوات ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں ان انبیاء میں سے ہر نبی کو ایک جام دیا گیا اور مجھے تمام کا مجموعہ دیا گیا، یعنی جو جام معرفت نبی کو ایک ایک ملا، مجھے تمام کا مجموعہ ملا۔ تو اس حصے میں افضلیت اور فوقیت کا بیان ہوا۔ پھر کہتے ہیں ہر نبی میرے قمیص میں چھپا ہے، یہ بھی اپنی افضلیت ہے اور ان کی تحقیر کا بیان ہے۔ پھر آگے یہ ہے جو میری تکذیب کرے وہ ملعون ہے۔ یہ مرزا غلام احمد کا خصوصی اسلوب ہے کہ وہ اپنی باتوں میں اکثر لعنت کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ پوری امت مسلمہ کو ملعون قرار دے کر اس خیر امت کی بھی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہ ہوگی۔ مرزا غلام احمد کے ہاں وہ امت ملعونہ ٹھہری، والعیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ حضرات انبیاء علیہ السلام پر افضلیت کا دعویٰ اور امت مسلمہ پر لعنت بھیجنا، کیونکہ جب مرزا صاحب کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا، ان کو قبول نہیں کیا، ان کے دعووں کو نہیں مانا، تو کہتے ہیں کہ وہ ملعون ہیں جنہوں نے مجھے قبول نہیں کیا۔ تو اس سے بھی غرض صرف اتنی ہی تھی کہ تاکہ مرزا غلام احمد کی شخصیت کو منوایا جائے، اور یہی قادیانیت کا اصل ہدف ہے۔ اس مشن کا آغاز مرزا غلام احمد نے خود کیا، پھر ان کی اولاد اور ان کے خلفاء اور ان کے اتباع اسی مشن کی تکمیل میں رات دن کوشاں رہے، اور آج ان کے ذرائع ابلاغ عامہ بھی اسی میں مصروف عمل ہیں۔ جس کا جی چاہے مشاہدہ کر لے، رات دن ان کے بیانوں میں، ان کی تقریروں میں، ان کے پروگراموں میں صرف ایک ہی شخصیت موضوع سخن ہوتی ہے، اور وہ ہے مرزا غلام احمد کی شخصیت۔ پھر غور کریں کہ مرزا بشیر احمد بن مرزا غلام احمد کلمۃ الفصل کے صفحہ 117 میں ایک شدید قسم کا رویہ اپناتے ہوئے رقم تراز ہے۔ ان کا کلام یہ ہے، پس اب کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں کہ جہاں ہم لا نفرق بین احد من رسلہ میں داود اور سلیمان اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شامل کرتے ہیں، وہاں مسیح موعود جیسے عظیم الشان نبی کو چھوڑ دیا جائے۔ غور کیجئے کہ جو آیت ہے لا نفرق، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اہل ایمان اللہ کے تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں کہ اس ایمان کے بعد میں ہم فرق کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے تمام انبیاء کو جو سابقین تھے، زکریا، یحییٰ، داود، سلیمان، ان انبیاء کو مانتے ہیں، اور پھر مرزا صاحب جیسے عظیم الشان نبی کو نہ مانے، تو کیا یہ پرلے درجے کی بے غیرتی نہیں
عیاذ باللہ کیسا ہی اسلوب بیان، وحشتناک اسلوب بیان ہے۔ اب میں اسے یہ کہتا ہوں کہ دراصل قادیانیت کی فکری دہشت گردی ہے، فکری دہشت گردی، کہ وہ مسلمان کو اور مسلمان امت کو اپنے مزعوم مجدد اور اپنے مزعوم عظیم الشان نبی مرزا غلام احمد، انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تو نظر نہیں آتا مسلمانوں کو کہیں نام مرزا صاحب کا، تو اب وہ مسلمان آخر کیا کریں گے؟ کریں گے یہی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے سلسلے کو ختم سمجھیں گے اور ان کے بعد کسی کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ اگر کوئی مدعی نبوت ہوگا تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ مسلمانوں کی ایک ایسی سنت ہے جو روز اول سے آج تک امت مسلمہ اس پہ قائم ہے۔ کسی مذہب، مسلک اور مشرق میں مسلمانوں کے اس میں اختلاف نہیں۔ تو اب مسلمانوں کو دیکھو کیسے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ اگر تم انبیاء کی ربانی فہرست میں مرزا صاحب کو نہ بھی پاؤ تو تم نہ مانو گے تو یہ تمہاری پرلے درجے کی بغیرتی ٹھہرے گی۔ معاف کیجئے، یہ زبردستی اور دھوس سے نبوت کو منوانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قادیانیت کی فکری دہشت گردی ہے، کہ قادیانی اپنی جماعت کے بانی کو بلا دلیل شرعی نبی بھی منوانا چاہتے ہیں، مسیح موعود بھی منوانا چاہتے ہیں، پھر اسے مہدی منتظر بھی منوانا چاہتے ہیں، اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے منصب پر بٹھانے کی ناکام سعی بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کام کر کے وہ تو راست باز رہے، اور مسلمان معاذ اللہ والعیاذ باللہ کہ مسلمان قرآن و سنت کی تعلیمات کو تھامے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سینے سے لگائے ہوئے، وہ تو پرلے درجے کے بغیر ٹھہرے، اس لیے کہ انہوں نے قادیانیت کے مجدد کو قبول نہیں کیا۔ یہ قادیانیت کی کیسی الٹی منطق ہے کہ راست بازی کو، دین پر استقامت کو، اپنے اللہ اور رسول کے لیے حمیت و غیرت کو قادیانی کہیں کہ یہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ باحمیت مسلمان امت اپنے اس عقیدے پر قائم ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ اسی کا تحفظ کر رہی ہے۔ یہی دینی حمیت ہے، یہی غیرت مندی ہے، کیونکہ ایمان بالرسل مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ایمان باللہ کے بعد اور قرآنی ضابطہ اس پہ بالکل واضح اور کھلے طور پہ مبین ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ وہ ضابطہ یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو آپ پہ اور آپ سے پہلے اترا اور آپ اور آپ سے پہلے رسولوں پہ ایمان، یہ مسلمانوں کے ہاں ایمان بالرسل کا تصور ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں واجب الایمان حضرات انبیاء علیہ السلام ہے، جن کا سلسلہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے، اور بعد والے ہر مدعی کو اگر وہ نبوت کا مدعی ہے تو مسلمانوں کو ان کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ تعلیم یہ ہے کہ میرے بعد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، اور وہ جھوٹے بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوں گے۔ اب کذب اور دجل کے بعد مسلمان امت کا واجب شرعی کیا ہے کہ وہ کذاب اور دجال کو واجب الرد سمجھیں۔ اسی کا امت مسلمہ تحفظ کر رہی ہے، اسی وجہ سے مسلمان امت مرزا غلام احمد کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو چاہیے تو یہ کہ عقل مند لوگ یہ کہیں کہ کتنی ہی
باحمیت یہ امت ہے، کتنی ہی باغیرت امت ہے، کتنی ہی اللہ اور رسول کے لیے یہ امت محبت رکھنے والی امت ہے، اور انبیاء علیہم السلام کے تقدس کا تحفظ کرنے والی امت ہے۔ اب اس سے جناب علی مرزا غلام احمد کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں یہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے، العیاذ باللہ۔ پھر اس پر مستداد یہ کہ مرزا غلام احمد کا دعوی نبوت اور انبیاء اللہ کی تحقیر نے نہ صرف مسلمانوں کے فتاوی نے بلکہ خود اپنے فتاوی نے، انہی کے اپنے فتاوی نے انہیں دار اسلام سے خارج کر دیا، کیونکہ مرزا صاحب کا خود فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کی تحقیر کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کا اپنا دعوی نبوت، پھر ان کا انبیاء کی تحقیر کرنا، پھر اس پہ اہل افتاء کا فتویٰ، یہ تو ایک طرف ہے، مگر مرزا صاحب کا تو خود اپنا فتویٰ انبیاء کے بارے میں یہ کہ ان کی تحقیر موجب غضب الہی ہے، اسی نے ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا۔ رہی بات ان کی اطاعت کی، تو ان کے لیے یہی بہترین موقع ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اور وہ اطاعت کس کی کرے؟ اس کی اطاعت کرے جو واجب الاطاعت ہے پوری کائنات کے لیے، جنہوں نے یہ دعویٰ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور پھر جن کے بارے میں اللہ یہ فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ہمارے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ اور جس ذات مقدس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر حضرات انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلتیں عطا کی بعض کو بعض پہ، اور پھر یہ بھی فرمایا یہ وہ جماعت ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور انہی کی ہدایت پہ امت کو اور بلکہ امتوں کو قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں انسانیت کو، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، جو اپنے آپ کو امت محمدیہ سمجھتے ہیں، انہیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے سب سے اشرف و افضل بندے ہیں، اور ان سب کی تعظیم ہمارا فرض ہے، اور غیر نبی کسی بھی درجے کا ہو وہ نبی کے رتبے کو نہیں پا سکتا۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت پہ قائم رکھا، اور پھر انبیاء کی عصمت کی تو اللہ خود ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس لیے کسی فرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے کسی نبی کی تحقیر کرے، یا اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھے، یا حضرت خاتم النبیین کے بعد پھر نبوت کے اجراء کا عقیدہ رکھے۔ تو آج کی ہماری اس بحث کا خلاصہ ان نقاط میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اس بحث کا خلاصہ مندرجہ ذیل نقاط میں پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، مخلوقات میں اشرف و افضل حضرت انسان ہے، اور انسانوں میں افضل ترین حضرات انبیاء علیہ السلام ہے۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کی عصمت
اور معصیت سے حفاظت و عنایت خود حق تعالی شانہ نے فرمائی۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے فرائض منصبی کو کما حق ہو ادا فرمایا۔ نمبر 3، کوئی امتی کسی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ اطاعت خدا و رسول میں کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، تمام انبیاء علیہ السلام کی تعظیم واجب اور کسی نبی کا انکار یا کسی نبی کی اہانت کفر ہے۔ نمبر 5، مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام نے اجتہادی غلطیاں کیں۔ نمبر 6، مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء سے نہ صرف برابری بلکہ فوقیت کا دعویٰ بھی کیا، جس کے نمونہ جات ہماری اس بحث میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ امت کے خواص اور عوام سب کے اندر دین اسلام کی صحیح فہم و فکر پیدا فرمائے اور پھر امت مسلمہ کو درست منہج پر استقامت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔